ہم یہاں پہ حلقہ NA 75 ڈسکا میں جو حکومتی چیرہ دستیاں ہیں ان سے متعلق آپ سے بات کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اس حکومت کی یہی پالیسیز رہیں، اگر اس حکومت کا یہی حال رہا، اس کی نالائکیاں اگر اسی طرح سے جو ہے وہ چلتی رہی تو ان قریب یہ پورا ملک جو ہے وہ میدان جنگ بن جائے گا۔ یہ پورے ملک کو میدان جنگ بنانے کے اوپر تلا ہوا ہے یہ نالائق اور نااہل ٹولہ، جو ایک دھاندلی زدہ الیکشن کے نتیجے میں اور نامعلوم قوتوں کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اس ملک کے اوپر مسلط ہوا ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ ملازمین جن کے گھروں کے چولہے بجھ چکے ہیں، اس وقت کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کی قیمت جو ہے 2018 سے اب تک جو ہے وہ دگنا یا 3 گنا نہیں ہو چکی۔ آٹا جو پہلے 30-32 روپے کلو تھا وہ اس وقت 70-75 روپے کلو ہو چکا ہے۔ چینی جو 50 یا 53 روپے کلو تھی وہ اس وقت جو ہے وہ 100 کو پہنچی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے گھی لے لیں، سبزیاں لے لیں، دالیں لے لیں، گوشت لے لیں، ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ 2 سے 3 گنا جو ہے وہ بڑھ چکی ہے۔ زمین کی تنخواہیں جو ہیں ان کو فی الفور ان کو ڈبل کیا جائے، اور خاص طور پہ جو گریڈ 16 تک لوگ ہیں ان کے گھروں کا گزارا نہیں ہو رہا، وہ اپنے بچوں کی فیسیں نہیں دے پا رہے، وہ بجلی کے بل ادا نہیں کر پا رہے، وہ گیس کے بل ادا نہیں کر پا رہے، تو ان لوگوں کو جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ ان کی تنخواہیں جو ہے ان کو ڈبل کیا جانا چاہیے۔ اس سے کم اضافہ جو ہے وہ کسی طرح سے بھی قابل قبول نہیں ہے، اور یہ جو ظلم آج ان کے پرامن احتجاج پہ، اور یہ اس طرح سے کہ کسی وقت جو ہے وہ کسانوں کو مارا جا رہا ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ کیمیکل ملا کے جو ہے وہ پانی پھینکا جا رہا ہے، اور کسی طرف جو ہے وہ کس بات میں جو ہے وہ فائدہ ہے۔ اس وقت کی رپورٹ یہ ہے کہ پوری جو ہے وہ انتظامیہ جو ہے وہ الیکشن لڑ رہی ہے۔ ہمارے خلاف جو کینڈیڈیٹ ہے وہ تو نظر نہیں آ رہا، لیکن انتظامیہ پوری جو ہے وہ الیکشن لڑنے میں جو ہے وہ مصروف ہے، اور سرکاری ملازمتوں کے اشتہار دیے جا رہے ہیں۔ شرم نہیں آتی 1 کروڑ نوکریاں دینے والوں کو، جو 2.5 سال میں انہوں نے لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کیا، کسی ایک بندے کو انہوں نے روزگار نہیں دیا، تو اب یہاں پہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے جو ہے وہ سرکاری نوکریوں کو جو ہے وہ اشتہار دے رہے ہیں۔ تو اس لیے میری تمام PMLN کے عہدیداروں سے، تمام ورکرز سے، تمام تنظیموں سے، اور اس حلقے میں بالخصوص جو ہماری تنظیم کے لوگ موجود ہیں اور جو ہماری پارٹی کے لوگ موجود ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ افتخار الحسن زارع شاہ صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، انہوں نے بڑی خدمت کی اس پورے علاقے کی، وہ بڑے ہی وفادار ساتھی تھے میاں نواز شریف صاحب کے۔ تو اس کے بعد ان کی بیٹی سیدہ نوشین افتخار صاحبہ جو ہے ان کو امیدوار بنایا گیا ہے۔ ان کی کامیابی جو ہے وہ کامیابی ہے اس نااہل اور نالائق ٹولے کے خلاف جو لوگ جدوجہد کر رہے ہیں، ان کی کامیابی ہے۔ یہ مت سمجھا جائے کہ یہ ایک حلقے کا جو ہے وہ الیکشن ہو رہا ہے، یہ ایک حلقے کا الیکشن نہیں ہو رہا، یہ اس بیانیے کا الیکشن ہو رہا ہے جو بیانیہ آپ کے لیڈر میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ موقف اختیار کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو، یعنی لوگوں کے فیصلے کو تسلیم کرو، عام آدمی جو ہے وہ جو فیصلہ کرے اس کو تسلیم کرو، اور جو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، آج ملازمین کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو پھر ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جب تمام طبقات جو ہے وہ اس ظلم اور زیادتی کے خلاف جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، اور یہ نااہل
اور نالائق ٹولہ جو اس ملک کے اوپر مسلط ہے، جس نے اس ملک کی اکانومی کو تباہ کر دیا، جس نے اس ملک کی سیاسی اخلاقیات کو تباہ کر دیا ہے، جس کے پاس اپنے مخالفین سے جو ہے وہ انتقام لینے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، جو پرائم منسٹر ہے سلیکٹڈ، وہ ماں سوائے ایک بات کی کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی کام نہیں۔ وہ مخالفین کا جیلوں میں بھی اس حد تک یہ لوگ گھٹیا لیول پہ جاتے ہیں کہ جیلوں میں بھی جو ہے وہ ایذا پہنچانے اور سہولتیں جو ہے وہ روکنے کے لیے جو ہے یہ درپے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جن کا کوئی نہ فلاحی ایجنڈا ہے، نہ لوگوں کی بہتری کے لیے کوئی کام ہے، 2.5 سالوں میں کوئی ایک پروجیکٹ نہیں ہے جس کا نام لیا جا سکے کہ انہوں نے جو ہے وہ اس ملک میں شروع کیا ہے، ماں سوائے اس کے کہ نیب متحرک ہے، نیب کے چیئرمین کو بلیک میل کر کے وہ خود بیان دے رہا ہے کہ مجھے بلیک میل کیا جاتا ہے، اپوزیشن کے خلاف جو ہے وہ جھوٹے کیس اور ریفرنسز جو ہے وہ دائر کیے جا رہے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے اینٹی کرپشن کو کسی پی ایم ایل این کے آدمی کی تو 10 مرلے جگہ بھی نظر آ جاتی ہے کہ جناب یہ انہوں نے انکروچ کی ہوئی ہے، لیکن جہانگیر ترین کے ہزاروں ایکڑ نظر نہیں آ رہا۔ پی ایم ایل این کے جو پی ایم ایل این کے لوگ ہیں ان کا تو ہر وقت جو ہے وہ اینٹی کرپشن پیچھا کر رہی ہے، لیکن جو ہمارے ایم این اے ہیں 2.5 سال بعد اب یاد آ گیا نیب کو کہ جی ان کے پاس آمدن سے زیادہ جو ہے وہ اثاثے۔ جب یہ الیکشن آیا تو ان کو یہ جو ہے وہ یاد آ گیا اور ان کے خلاف جو ہے وہ نوٹس جو ہے وہ جاری کیا گیا۔ اسی طرح سے ہمارے جو دوسرے قائدین یہاں پہ الیکشن کمپین میں حصہ لے رہے ہیں ان کے خلاف مقدمے جو ہے وہ درج کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہمارے یو سی ناظم ہیں آصف نوید زرگر صاحب، ان کے بھتیجے کو غائب کیا ہوا ہے پچھلے 2-3 دنوں سے، اور ذیشان اس کا نام ہے، اور اس کی نہ گرفتاری ڈال رہے ہیں نہ یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ کہاں پہ ہے۔ تو اس طرح سے ان کو بھی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ نشانہ بنایا ہوا ہے۔ انتظامیہ جو ہے، میں ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے، میں مقامی اے سی کو، مقامی جو ڈی ایس پی صاحب ہیں، اور اسی طرح سے جو ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او سیالکوٹ صاحب ہیں، میں انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اسٹیٹ کے آفیسر بنیں، آپ اس نالائق نااہل ٹولے کے غلام نہ بنیں۔ آپ کو تنخواہ جو ہے وہ سرکاری خزانے سے ملتی ہے، اس خزانے میں ٹیکس جو ہے یہ عوام جمع کرواتے ہیں۔ آپ ریاست کے ملازم بنیں، اس ٹولے کے غلام نہ بنیں۔ اگر آپ قانون کے اوپر عمل کریں گے، آئینی طور پہ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے، تو زیادہ سے زیادہ یہ آپ کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ جو ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر آپ نے غیر قانونی عمل کیا، اس کا آج بھی آپ کو جواب دینا پڑے گا، آنے والے وقت میں بھی آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اور اگر آپ کے اس عمل سے اگر کوئی حالات یہاں پہ خراب ہوتے ہیں اور یہاں پہ کوئی صورتحال جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی بنتی ہے، تو پھر ساری عمر آپ بھی انکوائریاں بھگتیں گے، مقدمات بھگتیں گے۔ کس بات میں جو ہے وہ فائدہ ہے؟ اس وقت کی رپورٹ یہ ہے کہ پوری جو ہے وہ انتظامیہ جو ہے وہ الیکشن لڑ رہی ہے۔ ہمارے خلاف جو کینڈیڈیٹ ہے وہ تو نظر نہیں آ رہا، لیکن انتظامیہ پوری جو ہے وہ الیکشن لڑنے میں جو ہے وہ مصروف ہے، اور سرکاری ملازمتوں کے اشتہار دیے جا رہے ہیں۔ شرم نہیں آتی 1 کروڑ نوکریاں دینے والوں کو، جو 2.5 سال میں انہوں نے لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کیا، کسی ایک بندے کو انہوں نے روزگار نہیں دیا، تو اب یہاں پہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے جو ہے وہ سرکاری نوکریوں کو جو ہے وہ اشتہار دے رہے ہیں۔ تو اس لیے میری تمام پی ایم ایل این کے عہدیداروں سے، تمام ورکرز سے، تمام تنظیموں سے، اور اس حلقے میں بالخصوص جو ہماری تنظیم کے لوگ موجود ہیں اور جو ہماری پارٹی کے لوگ موجود ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ افتخار الحسن زارِ شاہ صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، انہوں نے بڑی خدمت کی اس پورے علاقے کی، وہ بڑے ہی وفادار ساتھی تھے میاں نواز شریف صاحب کے۔ تو اس کے بعد ان کی بیٹی
سیدہ نوشین افتخار صاحبہ جو ہے ان کو امیدوار بنایا گیا ہے. ان کی کامیابی جو ہے وہ کامیابی ہے اس نااہل اور نالائق ٹولے کے خلاف جو لوگ جدوجہد کر رہے ہیں ان کی کامیابی ہے. یہ مت سمجھا جائے کہ یہ ایک حلقے کا جو ہے وہ الیکشن ہو رہا ہے. یہ ایک حلقے کا الیکشن نہیں ہو رہا, یہ اس بیانیے کا الیکشن ہو رہا ہے جو بیانیہ آپ کے لیڈر میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ موقف اختیار کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو, یعنی لوگوں کے فیصلے کو تسلیم کرو. عام آدمی جو ہے وہ جو فیصلہ کرے اس کو تسلیم کرو, اور جو یہ یک طرفہ احتساب, یہ یک طرفہ انتقام جو ہے یہ معاشروں کو تباہ کرتا ہے. یہ معاشرے میں افراتفری اور جو ہے وہ انارکی کو جنم دیتا ہے, جو کہ یہ حکومت اس کام کے اوپر جو ہے وہ لگی ہوئی ہے. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.